بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت نوشہ گنج بخش آپ کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کرامات مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص دور دراز علاقے سے اپنے فوت شدہ بچے کو اٹھا کر حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا۔ وہ شخص زاروں قطار روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، یا شیخ، میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے، دل برداشت ہو چکا ہو۔ میرے دل میں یقین ہے کہ اگر آپ دعا فرمائیں تو میرا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی حالت زار دیکھی اور کچھ لمحے خاموش رہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے سر جھکایا، آنکھیں بند کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت خوش و خدود کے ساتھ دعا فرمائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے ذریعے تجھ پر یقین رکھتا ہے اور اگر میری نسبت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے تاکہ تیرے کرم کا چرچا ہو اور بندے تجھ پر ایمان لائیں۔ دعا کے بعد حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ نے بچے پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اٹھ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مردہ بچہ اچانک حرکت کرنے لگا، اس کی آنکھیں کھل گئی، سانس بحال ہو گیا اور وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پورا مجمع حیرت اور خشیت الہی سے رونے لگا۔ باپ خوشی سے بحال ہو گیا اور حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ لوگ دور دور سے یہ واقعہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ کئی غیر مسلم بھی اس واقعہ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ صرف کرامات کا مظاہر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اولیاء کرام کے قربت الہی کا مظہر ہے۔ حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتی تھی کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے سچا، خالص اور دائمی ہوتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامات کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے گا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔